عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحوم، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب پہ مبنی پہلے دن کے مختلف عنوانات کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے جفت اعداد، طاق اعداد، تقسیم پذیر، عاد، مفرد اعداد اور مرکب اعداد کو سمجھا تھا۔ آج ہم اسی نصاب پہ مبنی ہمارے دوسرے دن کے مختلف عنوانات کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے دن کے عنوانات کو سمجھے، آئیے ہم کچھ نمبرات پر غور کرتے ہیں۔ یہ وہ نمبرات ہے جو ہم پہلی جمع سے سیکھتے آئے ہیں، جس کے پہلا عدد جو ہے وہ ایک ہے، اور یہ ایک جو ہے یہ سب سے چھوٹا عدد بھی ہے، اور پھر اس طرح سے بڑھتے ہوئے 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور اسی طرح سے لا تعداد اعداد اس سیریز میں موجود ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سب سے چھوٹا عدد ایک ہے، اور اس کا سب سے بڑا عدد جو ہے وہ طے نہیں کیا جا سکتا، اور انہی اعداد کو ہم جو ہے طبعی اعداد کہتے ہیں، اور طبعی اعداد کو ہم عین سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اعداد ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اعداد ہے جو گنتی کے بھی اعداد ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ گنتی کے اعداد کو طبعی اعداد کہتے ہیں، اور طبعی اعداد کو ہم عین سے ظاہر کرتے ہیں۔ طبعی اعداد سمجھ لینے کے بعد اب ہم اگلے عنوان کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس طبعی اعداد ہے، ان کے گروپ میں ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے، یعنی ایک کے بائیں ہاتھ کی جانب سے 0 کو ایڈ کر دیا، شامل کیا، اور جب ہم نے 0 کو شامل کیا تو یہ طبعی اعداد سے مختلف سیریز ہو گئی، اور اسی کو ہم جو ہے مکمل اعداد کہتے ہیں، جسے ہم W سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم مکمل اعداد کی تعریف کہنا چاہیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ طبعی اعداد کے گروہ میں اگر 0 شامل کیا جائے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 1 سے اگر شروعات ہو تو وہ طبعی اعداد ہے، اور اس گروہ میں اگر ہم 0 کو شامل کر لیں تو اسے ہم مکمل اعداد کہتے ہیں، اور مکمل اعداد کو ہم W سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اعداد کا سب سے چھوٹا عدد جو ہے وہ 0 ہے، اور اس کا بڑے سے بڑا عدد ہم طے نہیں کر سکتے، اور اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے طبعی اعداد وہ مکمل اعداد ہیں۔ یعنی ہم یہاں غور کریں تو ایک جو ہے وہ ایک طبعی عدد ہے، اسی طرح سے ایک مکمل عدد بھی ہے، اسی کے ساتھ 2، 3، 4، 5 اور اس طرح کے تمام اعداد جو طبعی اعداد ہے، وہ تمام کے تمام طبعی اعداد مکمل اعداد بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد طبعی اعداد اور مکمل اعداد سمجھ لینے کے بعد ہم اگلے عنوان کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم اس مکمل اعداد کے سیریز میں گروہ میں ہم نے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے -1، -2، -3، -4، -5 اور اس طرح سے تمام کے تمام منفی اعداد کو شامل کر لیا۔ یعنی یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اس میں درمیان میں 0 ہے، اور دائیں ہاتھ کی جانب تمام کے تمام مثبت اعداد ہے، اور بائیں ہاتھ کی جانب تمام کے تمام منفی اعداد ہے، اور اس گروہ کو ہم کہتے ہیں صحیح اعداد، جسے ہم I سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اعداد کے گروہ میں اگر منفی والے اعداد شامل کیے جائے تو اسے ہم صحیح اعداد کہتے ہیں، صحیح اعداد کو ہم I سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ طبعی اعداد 0 اور منفی اعداد کے گروہ کو صحیح اعداد کہتے ہیں۔ اس میں درمیان میں جو عدد ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے۔ یہاں پر قیمتیں جو ہے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے دائیں ہاتھ کی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم نے طبعی اعداد، مکمل اعداد اور صحیح اعداد کو سمجھا۔ صحیح اعداد کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مکمل اعداد صحیح اعداد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ غور کریں کہ 0 جو ہے وہ ایک صحیح عدد ہے، 1 ایک صحیح عدد ہے، 2 ایک صحیح عدد ہے، 3 ایک صحیح عدد ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام طبعی اعداد صحیح اعداد ہیں۔ یعنی یہاں پر صحیح اعداد جو ہے ان کے ضمنی سیٹ جو ہے وہ مکمل اعداد اور طبعی اعداد ہے۔ اب یہ 3 عنوانات سمجھ لینے کے بعد ہم اگلے عنوان کو سمجھیں گے، جو کہ ہے ناطق اعداد۔ ناطق اعداد کو ہم Q سے ظاہر کرتے ہیں۔ ناطق اعداد کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ فرض کیجئے کہ 2 صحیح اعداد P اور Q اس طرح سے ہے
कि वो p/q की यानी कसर की सूरत में है। एक अदद शुमार कुनिंदा में और दूसरा अदद नसब नुमा में, जहां पर q की कीमत जो है वो 0 के बराबर ना हो तो उसे हम नातिक आदाद कहते हैं। आइए हम इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फर्ज कीजिए कि एक मिसाल हमें दी गई 2/3। यहाँ पर अगर हम मुशाहिदा करें तो 2 भी एक सही अदद है और 3 भी एक सही अदद है, और ये कसर की सूरत में है, एक शुमार कुनिंदा में और एक नसब नुमा में। इसलिए हम ये कहेंगे कि 2/3 एक नातिक अदद है। उसी तरह से 4/5, इसमें भी 4 शुमार कुनिंदा में है, 5 नसब नुमा में है, और यहाँ पर 5 की जगह 0 नहीं है, यानी हम ये कहेंगे कि ये भी एक नातिक अदद है। उसी तरह से अगली मिसाल लेते हैं 8/7, ये भी एक नातिक अदद की मिसाल है। उसी तरह से 19/3, ये भी एक नातिक अदद की मिसाल है। उसी तरह से अगला अदद ले -5/14, हमें पता है कि -5 ये भी एक सही अदद है और इसके नसब नुमा में 14 है, तो ये भी एक नातिक अदद है। इस तरह से बेशुमार आदाद जो है वो नातिक आदाद हम तैयार कर सकते हैं और नातिक आदाद को जो है वो Q से जाहिर करते हैं। इस तरह से हमने आज इस दूसरे दिन के उन्वान में 4 उन्वानात को समझा, जिसमें तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद और नातिक आदाद है। अगले वीडियो में हम इसी निसाब के तीसरे दिन के उन्वानात को समझेंगे।